جب عبادات میں ہم گنجائش کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سیدھا سا پرنسپل ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمپل اصول ہے شریعت کا کہ کتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک جس کو آپ کہتے ہیں گاڑا اصول تھرو قرآن اینڈ سننا، وہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں فلیکسیبلٹی اتنی ہی اڈاپٹ کی جائے گی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا تو ایک سے زیادہ ہوگا یا وہاں پر اجماع صحابہ ہوگا. اجماع صحابہ کے آگے جا کر پھر اگر آپ عبادات کے اندر فلکچویشن کرتے ہیں تو وہاں چانسز ہوتے ہیں کہ پھر انسان بدعت کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے تو پرنسپل بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا تاکہ کل کو آپ کے لیے اپنی عبادات کو فلٹر کرنے کا ایک فارمولا موجود ہو. وہیں پر آپ دین کی گنجائش یا دین کی ویرائٹی کو پک کرتے ہیں جہاں پر رسول اللہ کا عمل یا اللہ کے رسول کے صحابہ کا اجماع موجود ہو. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ کم دین کے اوپر اگر انسان وسعت کو چھوڑ دے تو بھی نقصان کرتا ہے، اور اگر دین کی کم تعلیم کے اوپر اپنی مرضی سے ہر طرح کی عبادات میں فلیکسیبلٹی رسول اللہ کی تعلیم اور اجماع صحابہ کے بغیر کرے تو بھی نقصان کرتا ہے. یہ ہمیشہ امت کے اندر ہوا ہے اور یہ اس امت کے امتیوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ کس طرح سے اس مسئلے کو کیٹر کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ریجیڈیٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے، اور ریجیڈیٹی آتی ہے جب علم کم ہوتا ہے. آپ کو بھی الحمدللہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ انسان کے مزاج سخت اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان اپنے ہی عمل کو درست، حق والا اور کافی سمجھتا ہے، جب اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو علم کی کمی یا ہولسٹیکلی دین کا نہ ہونا انسان میں سختی، ریجیڈیٹی لاتا ہے. آپ جتنا دین کے وسعت اور علم کو جانتے جاتے ہیں آپ کو دین کا یسر نظر آتا ہے، اس کی آسانی نظر آتی ہے. اور جس وقت آپ دین کے یسر کو دیکھتے ہیں تو آپ صرف اور صرف پھر اپنے آس پاس خیر پھیلا سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ چلا، جو ہمارے استاد نے بتایا وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے ٹھیک ہے، اور باقی سب غلط ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، ایک گروہ ایک طرف چیز کو تھام لیتا ہے، دوسرا اس کو انکاؤنٹر کرتا ہوا دوسری جگہ ریجیڈیٹی کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. آپ کو میرا مشورہ ہے پہلے اپنی بیس مضبوط کریں، اور بیس مضبوط کرنے کا مطلب توحید پختہ کر لیں اپنی. ایک دفعہ آپ کی توحید پختہ ہو جائے گی آپ کو خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک فرقان عطا کر دیں گے، ایک فارمولا عطا کر دیں گے. پھر آپ انشاءاللہ معاشرے میں کس چیز کو پک کرنا ہے، کس چیز کو اگنور کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، کس چیز پر مجھے خاموشی اختیار کرنی ہے، اللہ آپ کو اس کی حکمت ضرور عطا کرے گا، اللہ آپ کو اس کا فہم ضرور عطا کرے گا. فرسٹ اسٹک ٹو قرآن، نمبر 1. نمبر 2، جب تک آپ کی ایک سالڈ بیس نہ بن جائے اباؤٹ توحید، آئی ول جسٹ ایڈوائز یو ٹو اسٹک ٹو ون ٹیچر. یہ بھی ایک بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ زیادہ تر لوگ کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، کبھی 2 دن ایک کلاس میں چلے گئے، 4 دن دوسری کلاس میں چلے گئے، 5ویں دن پھر چھٹی کسی اور کلاس میں چلے گئے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پہلے کسی استاد کے ساتھ ایک ریپو بنانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا پڑھانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. جب آپ کو ایک دفعہ کسی استاد کو سن کر اس کو سمجھنے کی عادت ہو جائے گی، پھر یقیناً جب وہ کوئی بھی کانسیپٹ سمجھائے گا جو بظاہر مشکل کانسیپٹ ہوگا آپ کو کلک کر جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ ایک ایڈوائس ہے، کوئی فرض نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ 2-3 لوگوں کو سن لیں، لیکن بہتر ہے تعلیم کے حوالے سے، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پہلے لگ کر ایک کو سنیں، پھر دوسرے کو سنیں، بے شک پھر تیسرے کو سنیں. میں کبھی کسی کو سننے سے منع نہیں کرتی ہوں، جس کو آپ سننا چاہتے ہیں سنیں. ایک دفعہ توحید کی فاؤنڈیشن ہوگی، آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گی کہ کس نے جائز بات کی ہے، کس نے نفس کی باتوں میں آ کے بات کی ہے، اور کس سے ٹنگ سلپ ہو گئی ہے. آپ کو ان ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن ملتی جائے گی. سب سے اہم ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے جڑ کر رہنا، اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ جڑ کر رہیں گی تو اب آپ کو ہر ایک اسکالر کی ہر بات کا علم نہیں بھی ہوگا تب بھی آپ بلنڈرز اور گوف اپس نہیں کریں گے. اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے سب کچھ جو کچھ امام شافعی نے کہا ہے اس کے فقہ کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں سارا علم ہونا چاہیے، کوئی کہ آپ کو سارا امام ابو حنیفہ کا علم ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کو تمام علم امام مالک کا ہونا چاہیے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو ہر طرح کا علم مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ مجھ سے سوال ہی نہیں کرے گا کہ بتاؤ امام ابو حنیفہ فقہ کے بارے میں کیا کچھ کہہ کے گئے تھے، یا امام شافعی کیا کہہ کے گئے تھے، یا امام احمد بن حنبل کیا کہہ کے گئے تھے. اللہ تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا. ایک ہستی ہے جس کی کتاب کے بارے میں میرے عمل کے لیے کیا فرائض اور واجبات ہیں اس کا مجھے علم ہونا چاہیے. وہ ہے اللہ کی ہستی، کتاب القرآن، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اپنی زندگی کا مشن قرآن کو سمجھنا بنا لیں گی، آپ کو یہ تمام اسکالرز اور ان کی کتابیں اور ان کی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ لاجک کے ساتھ ساتھ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. تو دین آسان ہے جب دین کو کھلے دماغ اور دل کے ساتھ سنا اور پڑھا جاتا ہے. دین میں یسر وسعتیں نظر آتی ہیں جب آپ دین کو اللہ کے دیے ہوئے ایک ایسے پروسیس کے طور پر دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اسلام ہر انسان کے لیے دیا ہے. آپ کو ہر طرح کی وسعت اس میں مل جائے گی. ہاں، جو دین کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ فکسڈ ہیں، جتنا شریعت ہے، جتنا حلال اور حرام ہے
وہ فکسڈ ہے. لیکن دین کا حلال اور حرام جتنا حرام ہے بہت لمیٹڈ ہے. آپ آیات نکال کر دیکھ لیں سورت بنی اسرائیل کی یا سورت الانعام کی، ایک لسٹ آ جاتی ہے حرام چیزوں کی. باقی الحمدللہ سب کا سب آپ کے لیے حلال ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے گی آپ اس کو فالو کر لیں گی. تو آپ کے سامنے یہ ساری الیبوریشن رکھنے کا مقصد آپ کے دل کو تسلی دینا کہ الحمدللہ آپ جس دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ آبسلیٹ دین نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی تک جب انسانیت پہنچے گی اور مسلمان پہنچیں گے تو ان کے لیے کیا کیا ایشوز ہوں گے. تو یہ 4 لیجٹمیٹ اسکول آف تھاٹس کا اہل سنت والجماعت میں ہونا، جس کو آپ سنی سیکٹ کہتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں کی جو وسعتیں ہیں، جو دین کی وسعتیں یعنی کہ جو عبادات میں کہیں وسعتیں ہیں اس کو وسعت سمجھیں، اس کو جھگڑے کی بنیاد مت بنائیں. ہاں اللہ سے حق مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے وہ فرقان عطا کر دے کہ جہاں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں عمل میں لا کر اس غلطی کو ملٹیپلائی کرنے والی نہ ہوں.